بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 270 اور 271۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے جو مد آ رہی ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، اور اسے آپ نے 4 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ اسے مد جائز بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو 4 سیکنڈ تک لمبا نہ کریں، اس سے کم لمبا کریں تب بھی ٹھیک ہے، یعنی جو مد اصلی ہوتی ہے اس کی مقدار تو تب بھی درست ہے۔ لیکن اس میں پھر ایک چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ اگر یہاں پہ اپنے مد منفصل کو نہیں کیا تو پھر آگے دوران تلاوت جہاں جہاں پہ مد منفصل آئے گی، یعنی یہ والی مد آئے گی، تو پھر آپ نے وہاں پر بھی اس کی وہی مقدار رکھنی ہے، یعنی مد اصلی والی، پھر آپ اسے نہیں لمبا کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہیں پہ آپ اس کو کھینچ دیں، کہیں پہ کم کر دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس کو 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ آگے دیکھیں گا انفقتم، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا، یہاں پہ ہوگا اخفا۔ قاف موٹا ہے اس کے اندر، جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، قاف موٹا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس قاف کو اپنی قلقلہ بھی کرنا ہے۔ انفقتم، اب تم یہاں آخر میں میم ساکن کے بعد میم، یہاں ادغام شفوی ہے، غنے کے ساتھ آپ ان دونوں میم کو ملا کر ایک میم کی طرح پڑھیں گے۔ انفقتم من نفقة، من نفقہ، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد پھر نون، اور نون حروف یرملون میں ہے، یہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ من نفقة، قاف موٹا ہے، اس میں بھی خیال رکھیے گا۔ آخر میں تنوین کے بعد حمزہ ہے، اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، تیزی سے پڑھیں گے۔ من نفقة او نذرتم، نذرتم، اس میں را موٹا ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر حرکت ہے۔ اس کے آخر میں میم کے بعد پھر میم، یہاں بھی ادغام شفوی ہے غنے کے ساتھ، اور پھر آگے بھی وہی رول ہے، یعنی من نذرن میں بھی جو کیا ہے ادغام یرملون ہے، جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہے من نفقتن میں۔ تو پھر اسے دیکھیے گا، او نذرتم من نذر، یہاں تنوین ہے، نذرن کے نیچے تنوین کے بعد فا، یہاں اخفا کیجیے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، فَإِنَّ نون مشدد غنہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا، يَعْلَمُهُ لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ رموز اوقاف میں سے تو بھی ہے، تو وقف کر دیجیے گا۔ وقف کریں گے تو آپ اس میں آخر میں ہا کو ساکن کر دیں گے، کیسے؟ يَعْلَمُهُ، يَعْلَمُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، من نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اور آگے انصار، نون ساکن کے بعد صاد، یہاں پہ اخفا کیجیے گا۔ انصار، صاد بھی موٹا، الف بھی موٹا، آخر میں را وقف کی وجہ سے وہ بھی پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ ہاں، اس آیت مبارکہ میں تجوید سب سے پہلے نون ساکن کے بعد تا، تو یہاں کیجیے گا اخفا۔ ان تب میں با قلقلہ ہوگا کیونکہ با ساکن ہے، 5 حروف قلقلہ، قاف تو با جیم دال، قطب و جدن جن کو کہا جاتا ہے۔ صدقاتی، صاد موٹا ہے، دال باریک ہے، اور قاف موٹا ہے، اس میں درمیان میں دال کو اپنے موٹا نہیں کر دینا، دال کو پتلا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صدقاتی، صدقاتی، قاف موٹا ہے، قاف کو اپنے باریک نہیں کرنا، صرف دال کو پتلا رکھنا ہے،
آگے دیکھیے گا فَنِعِمَّ، یہاں میم مشدد ہے تو اس یہاں پہ میں نے غنہ کیا، آگے لکھا ہو ہِیَّا، ہِیَّا پہ ہم وقف کر دیں گے، رموز اوقاف میں سے یہاں پہ جیم ہے۔ ویسے عام طور پہ میری کوشش ہوتی ہے تلاوت کرتے ہوئے میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو یہاں جو بھی رموز اوقاف میں سے آتے ہیں میں یہاں وقف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ سانس میرا ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ آگے بھی میں شاید پڑھ لوں، ہمت کر کے پڑھ لوں آگے بھی، لیکن میں یہاں وقف اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہاں وقف نہیں کرنا تھا تو آگے جا کے وقف کرنا تھا تو ہمارا سانس یہاں پہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو چھوٹے سانس والوں کا خیال کرتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ وقف کر دیا کروں جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں وقف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں وقف کر دیں جی فَنِعِمَّ ہی۔ اب جب اسے ہیہ پہ وقف کریں گے تو آخر میں یا ساکن تو یا مدہ ہو جائے گی، تھوڑا سا کھینچ کے ہی ایسے۔ آگے دیکھیے گا وَإِن تُخْفُوهَا، یہاں نون ساکن کی بات تھا، یہاں اخفا ہوگا، وَأَن تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، یہاں مد ہے، مد متصل، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خَيْرٌ لَكُمْ تنوین کے بعد لام ادغامی یرملون غنّے کے بغیر۔ جی آگے وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، وَيُكَفِّرُ میں را موٹا ہے، عَنكُم نون ساکن کے بعد کاف اخفا کیجیے گا، آخر میں میم کا ادغام ہے، عَنكُم کے آخر میں میم ساکن کے بعد میم غنّے کے ساتھ، مِن سَيِّئَاتِكُمْ یہاں نون ساکن کے بعد سین ہے تو یہاں اخفا ہوگا۔ وقف یہاں بھی کر دیجیے گا، رموز اوقاف میں سے طا چمکتا دمکتا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا، وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں ایک جیسا پڑھا جائے گا، صرف آپ نے سانس توڑنا ہے تو وقف ہو جائے گا۔ آگے واللہ بما تعملون خبیر، خا موٹا ہے، آخر میں را باریک ہے کیونکہ را پہ ہم نے وقف کر دیا ہے۔ اگر وقف نہیں کریں گے تب تو یہ را پر پڑھا جائے گا، لیکن وقف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یا ساکنہ آ گئی ہے تو بس پھر اس را نے باریک ہو جانا ہے، خبیر خبیر ایسے۔ تو یہ دو آیات مکمل ہو گئی ہیں، اب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 270 نمبر آیت کا ترجمہ دیکھیے گا، وَمَا اور جو انفقتم تم خرچ کرو گے، من سے نفقتن کوئی خیرات، او یا نظر تم نظر مانو، من نظر کوئی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، وَمَا اور نہیں لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، یعنی تم جو بھی خرچ کرتے ہو، کوئی بھی منت مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ جی اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم جو بھی خیر کا عمل کرتے ہو تو اللہ رب العزت اسے خوب جانتے ہیں، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو تم نظر مانتے ہو پھر اس کو پورا کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اور ان کی نیت درست ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ثواب کی امید سے یہ سب کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو یقیناً بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن ان کے خلاف جو لوگ اس کے حکم سے جی چراتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں اور اس کی خبروں کو جھٹلاتے ہیں تو کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ ظالم لوگ ہیں، قیامت کے دن ان کو سخت بدترین جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی، یعنی عذاب سے دوچار کیا جائے گا اور وہاں ان کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آئے دیکھیے گا، ان اگر تبدو ظاہر دو، اعلانیہ دو، کیا چیز؟ الصدقاتی خیرات، فنعما تو اچھی بات ہے، وَإِن اور اگر تخفوها تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا اور وہ پہنچاؤ الفقراء تنگ دستوں کو، فَهُوَ تو وہ خَيْرٌ لَكُمْ بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ اور دور کرے گا عَنْكُمْ تم سے، من سے کچھ، سیئاتکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ بما تعملون خبیر جو تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اسے خوب جانتے ہیں۔ جی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم اعلانیہ صدقہ دو اور صدقہ دیتے ہو کہ تمہاری نیت دکھلاوا یا ریاکاری کی نہ ہو، بلکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سب کے سامنے کچھ اس لیے لوگوں کو دینا پڑتا ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی ترغیب ہو، باقی لوگوں میں بھی شوق پیدا ہو، تو اس لیے بعض دفعہ ایسا مواقع آتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی نیت ہو یعنی دکھلاوا مقصود نہ ہو تو پھر بھی اچھا ہے، یہ صدقہ بھی اچھا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے
تم پوشیدہ یعنی خفیہ طور پر جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کی تم خدمت کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کا جو ہے سبب بن جاتا ہے، کہ جو اس سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق ہے، 2 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہا کریں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔